پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ اچھا چلے ہم آپ کو کہانی سناتے کہ نیکیاں کام آ گئیں۔ دو مسافر ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی۔ سوچا چلو کسی غار میں پناہ لے لیں، آرام سے رات گزار کر صبح اپنی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے غار میں پڑاؤ ڈالا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بڑی چٹان پہاڑ کے اوپر سے پھسلی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ دونوں حیران کہ اب کیا کریں گے، بڑی چٹان بھلا ہم سے کیسے ہٹے گی۔ انہوں نے سوچا اب تو یہ غار ہم دونوں زندہ انسانوں کی قبر ہے۔ دونوں زندگی سے مایوس سوچنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر تو موت سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک صاحب ان میں سے بولے، بھائی دیکھو زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، اسی سے زندگی کی بھیک مانگو۔ پھر وہ صاحب بولے، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کتنے ہی سال گزار لیے ہیں، بے شک ہم میں سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن ہر ایک نے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہمارا مالک بڑی قدرت و طاقت والا ہے۔ سوچو جس نے جو بھی کام اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو، اس کا واسطہ دے کر وہ اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگے اور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے خدائے رحیم و قدیر، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، اس کے طفیل تو ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے نجات دے۔ اس مشورے سے دوسروں نے اتفاق کیا۔ اندھیرے میں غار میں اتنی زندگی کی روشنی محسوس ہوئی اور ہر ایک نے باری باری اپنا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی۔ ایک صاحب بولے، میں جنگل میں مویشی چرایا کرتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں صبح مویشی لے کر جنگل میں نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ گھر آ کر دودھ دھوتا، پہلے اپنے بوڑھے ابا اور بوڑھی اماں کو پلاتا۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن میں مویشیوں کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں رات گئے گھر پہنچا، بوڑھی ماں اور بوڑھے ابا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ ہاں بیوی جاگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے دیر کر کے گھر والوں کو کیسے ستایا۔ اب میں نے جلدی دودھ دھوا اور پیالے بھر کر اماں اور ابا کے پاس پہنچا، سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دوں۔ لیکن مجھے اور بیوی کو بھی سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن دل نے کسی طرح گوارا نہیں کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں اور انہیں جگا کر پریشان کر دوں۔ دونوں نہایت بوڑھے تھے اور آرام سے سو رہے تھے۔ اب میں دودھ کے پیالے لیے وہیں کھڑا رہا کہ جس وقت ان کی آنکھ کھلے تو فوراً پیش کر دوں۔ میں کھڑا رہا، ماں باپ سوتے رہے، لیکن یہ سوچ کر ماں باپ سے پہلے خود یا بیوی کو کیسے پلاتا۔ اسی حالت میں پہاڑ سے یہ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، ماں باپ اٹھے اور میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر میں نے خود پیا اور اپنی بیوی کو پلایا۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ پروردگار تو اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چٹان غار کے منہ سے اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے مسافر نے کہنا شروع کر دیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ مزدور جب کام سے فارغ ہوئے تو اپنی مزدوری لینے آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی مزدوری دے دی۔ وہ مزدوری لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک مزدور ایسا تھا جس نے مزدوری نہیں کی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ خیر میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی مزدور کی لگائی ہوئی رقم میں دن دونی رات چوگنی برکت ہونے لگی اور میں اس کا نفع اس میں لگاتا رہا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے، اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت اور آیا کہنے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، بہت دن پہلے میں آپ کے یہاں اپنی مزدوری چھوڑ گیا ہوں، اس وقت مجھے بہت سخت ضرورت ہے، خدا کے واسطے دے کر کہتا ہوں کہ میری مزدوری مجھے دے دیجیے اور دیکھیے خدا کا خوف کیجیے، انکار نہیں کیجیے گا۔ میں نے نہایت سادگی سے کہا، بھائی میں کیوں انکار کرنے لگا، یہ دیکھیے گائیں بکریاں سب کچھ آپ کا ہے، آپ اطمینان سے یہ سب چیزیں لے لیجیے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ سن کر وہ شخص بولا، بھائی خدا سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی میں ہرگز مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، خدا گواہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، مجھے اس میں سے ایک ذرا روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ گئے تھے تو مجھے فکر ہوئی کہ اس کا کیا کروں۔ آخر میں نے سوچ سمجھ کر اس رقم کو کاروبار میں لگا لیا اور خدا نے اس میں برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، اپنی گائیں اور بکریاں لے جا کر خوش چلا گیا۔ پروردگار تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے سب کچھ تیری
خوشنودی کے لیے کیا ہے، خدایا تو اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے بھاری چٹان اپنی قدرت سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ چٹان کو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے ہٹا دیا، دونوں مسافر باہر نکلے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہے نا بچوں، نیکیاں کام آ گئیں، کتنی اچھی کہانی ہے۔